فکان قاب قوسین او ادنا کی منزل میں آئے تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا دوستو. معراج تو ہوئی، سر کی آنکھوں سے میرے نبی نے اپنے رب کا دیدار فرمایا. جب قرب کی منزل میں پہنچے تو ذرا آپ تصور کے عالم میں جا کر سوچیں کہ کیا گفتگو رہی ہوگی. کیا گفتگو رہی ہوگی. ایک طرف حزن و ملال ہے، اپنوں کا بچھڑنے کا غم ہے حضور کو، اور پھر خوشی ایسی کہ کہتے ہیں کہ مارے خوشی سے کوئی مر کیوں نہ جائے. ایسی خوشی کہ کائنات میں یہ اعزاز، یہ شرف، یہ امتیازی شان، یہ خصوصی مقام اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا. اب دیکھیں کہ میرے نبی کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے. یہاں پر اب آپ دیکھیں فکان قاب قوسین یا ادنا، قوسین کہتے ہیں اس کمان کو. یہ کمان کا جو میٹنگ پوائنٹ ہے، اتنے قریب، یعنی خدا کی ذات مصطفیٰ کی ذات اتنے قریب. اور جب اتنے قریب ہوئے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، امام حاکم نے المستدرک میں اس کو نقل کیا ہے. آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کیا. پوچھا کہ میرے محبوب، میں نے تم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے کہ نہیں؟ بھئی بعد میں آنے والوں پر آج کل بہت تنقید کی جاتی ہے. یہ ترکیب سمجھ لیں آپ، اشارتاً کی عنایتاً کہہ رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تبرہ کرنے نہیں آیا ہوں. حضور آخری میں آئے کہ نہیں؟ تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے، آدم بننے سے پہلے بھی میرے نبی کو بولیے بنا دیا گیا تھا نا. لیکن آنے کے اعتبار سے نمبر وائز اگر دیکھا گیا تو سارے انبیاء کے بعد آئے. تو اللہ نے پوچھا محبوب، میں نے تجھے سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا، اس بات کا کیا تجھے کوئی غم ہے، حزن ہے، ملال ہے، افسوس ہے؟ تو میرے نبی تو شاکر ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا پروردگار، مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی ریگریٹ نہیں کہ تو نے مجھے آخری نبی بنا کر بولیے بھیجا ہے. اس کے بعد ہمارا سوال کیا. کتنے خوش نصیب ہیں آپ. وہ منزل جو سب سے زیادہ قرب کی منزل میں، وہاں اللہ نے پوچھا کہ مصطفیٰ، میں نے تیری امت کو بھی آخری امت بنا کر بھیجا ہے. بھئی آخری میں آئے کہ نہیں؟ تو پوچھا کہ تیری امت کو بھی آخری امت بنا. اب اس کا بھی تو کوئی افسوس ہوگا، تجھے نہیں امت کے لیے تو ہوگا. تو آقا نے عرض کیا کہ مولا، اس بات کا بھی مجھے کوئی افسوس نہیں کہ تو نے میری امت کو آخری امت بنا کر بھیجا. کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تاج بھی تو آپ ہی کے سر پر رکھا گیا کہ تمام امتوں میں محبوب سب سے بہترین تیری امت ہے. حضور نے کہا کہ مولا، کوئی افسوس نہیں کہ تو نے میری امت کو سب سے آخری امت بنا کر بھیجا. اس پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ استفسار کیا. کہا محبوب، مجھ سے پوچھ تو صحیح کہ میں نے تیری امت کو آخری امت بنا کر کیوں بھیجا ہے. کیا پوچھا؟ تو خود مجھ سے پوچھ میرے پیارے، میرے محبوب. حضور نے عرض کیا مولا تو ہی بتا دے کہ تو نے میری امت کو آخری امت بنا کر کیوں بھیجا ہے. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیں. حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب، قیامت کے دن جب حشر کے روز نامے اعمال لوگوں کے امتوں کے کھولے جائیں گے تو ایک امت دوسرے نبی کی امت کے عیبوں کی، گناہوں کی تماشے دیکھا کرے گی. یعنی آدم کی امت کے سامنے نوح کی امت کے اعمال کھولے گئے، نوح کی امت ٹھہر کر دیکھ رہی ہے. نوح کی امت کے سامنے شیت کی امت کے اعمال کھولے گئے، وہ ٹھہر کر دیکھ رہے ہیں. ان کی امت کے سامنے ابراہیم کی امت کے اعمال کھولے گئے، اسماعیل کی امت ٹھہر کر دیکھ رہی ہے. اسحاق کی امت ٹھہر کے دیکھ رہی ہے. یونس کی امت ٹھہر کر دیکھ رہی ہے. یوسف علیہ السلام کی امت ٹھہر کے تماشا دیکھ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی امت ٹھہر کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تماشا دیکھ رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت ٹھہر کر موسیٰ علیہ السلام، ارے ایسے ایسے کام کیے، عیسیٰ کی امت نے تو اس کو خدا کا بیٹا بنا دیا. یہ سارے اعمال دیکھ رہی ہے. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب، میں نے تیری امت کو اس لیے سب سے آخری امت بنا کر بھیجا ہے کہ کل بروز قیامت حشر کے میدان میں جب نامے اعمال کو کھولا جائے گا تو ہر نبی کی امت دوسرے نبی کی امتوں کے عیبوں کا حال دیکھے گی اور ان کی رسوائی کو شاہد ہوگی، ان کی رسوائی پر دلالت کرے گی. تو اے مصطفیٰ، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کل بروز قیامت تیرے امت کے اعمال کو کھولا جائے تو کسی اور نبی کی امت ٹھہر کر تیری امت کا تماشا دیکھے. اسی لیے میں نے تیری امت کو سب سے آخری امت بنا کر بھیجا. یہ سب سے بڑا کرم جو راز کھلا. ایسے بہت سارے راز ہیں جو معراج کی رات اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا.